أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، یہ ایام قربانی کہلاتے ہیں۔ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، اور قرب کے معنی ہے ما یتقرب بہ الی اللہ، جس چیز کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کیا جائے۔ تو قربانی کو بھی قربانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مقصود اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے تقرب حاصل کرنا ہے۔ اور یہ قربانی اگر اس کی حقیقت بیان کی جائے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز سے سمجھا دیا کہ ہماری تمہاری قربانی کی کیا حیثیت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کی جو انتہا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو قدردانی کا معاملہ ہے وہ کیسا عظیم الشان ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا میں دو میاں بیوی تھے جو بہت سیدھے سادے، بھولے بھالے اور گاؤں دیہات میں رہنے والے تھے، لیکن بادشاہ کے لیے وہ عقیدت بھی رکھتے تھے اور خلوص نیت سے اس کی قدر بھی کرتے تھے۔ تو ایک دن میاں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بیگم، میں اپنے بادشاہ کی خدمت میں ایک تحفہ لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا تحفے کا مشورہ دو جو تحفہ نرالا ہو اور بادشاہ اس کو قبول بھی کر لے اور اس کے صلے میں ہم کو بادشاہ کی محبت اور بادشاہ کی عنایت مل جائے۔ تو بیوی بھی سیدھی سادی تھی، بیوی نے کہا کہ میاں، ہم لوگ کے گاؤں میں جو پانی ہے وہ بادشاہ جو جس سلطنت میں رہتا ہے، جس محل میں رہتا ہے،
ایسا پانی اس کو کہاں میسر؟ ایسا کرو ایک گھڑے کے اندر پانی بھرو اور یہ پانی بادشاہ کی خدمت میں لے جاؤ۔ معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے پانی مٹکے میں بھرا اور اس کو اوپر سے سیل کیا اور لے کر روانہ ہوا۔ وہ زمانہ تیز رفتار گاڑیوں کا تو تھا نہیں، وہ اپنے جس بھی ذرائع کے ذریعے سے روانہ ہوا، راستے میں دھول، مٹی، ہوا کے جھکڑ اور ساری گند مٹی سب اس کے ڈھکن کے اوپر جمع ہو گئی، اور سفر گھنٹوں کا نہیں ہوتا تھا، مہینوں کا ہوتا تھا۔ تو کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بڑی عقیدت اور محبت سے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ جب اس نے ڈھکن کھولا تو کافی دنوں کا پانی اس میں موجود تھا مٹکے کے اندر، جو سڑ گیا تھا۔ پورے دربار کے اندر بدبو پھیل گئی۔ بادشاہ نے ڈھکن کو بند کیا اور کہا کہ واقعتاً تم بڑا قیمتی تحفہ لے کے آئے ہو، لہذا جس مٹکے کے اندر یہ پانی لے کے آیا ہے اس کے بقدر جو مٹکا ہے اس کو اشرفیوں سے بھر کے اس کو دے دو۔ اب وہ آدمی بڑا خوش کہ بادشاہ نے نہ صرف میرا تحفہ قبول کیا بلکہ بادشاہ نے تو مٹکا بھر کے اشرفیاں بھی دے دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جب اس کو لے کے چھوڑنے جاؤ تو ذرا دجلہ کے پاس سے لے کے جانا۔ اب جب وہ دجلہ کے کنارے گیا تو اس کا سپاہی کہنے لگا اس کا پانی پیو۔ اس نے دجلہ کا پانی پیا، میٹھا، شفاف، انتہائی ہلکا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو بادشاہ کی خدمت میں پانی پیش کیا ہے وہ اتنا متعفن پانی، اور بادشاہ روزانہ اتنا عظیم الشان اور اتنا لذیذ اور اتنا نفیس، اتنا ہلکا، صاف شفاف پانی پیتا ہے۔ یہ بادشاہ کی عنایت ہی ہے کہ اس نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میں اس کے خدمت میں مٹکا پیش کرتا پانی کا تو وہ مجھے سزا کے فیصلے کرتا، لیکن اس نے قبول کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ مجھے عنایت بھی کیا۔ تو معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جو قربانی کرتے ہو نا، اس قربانی کا نہ گوشت میرے پاس آتا ہے نہ اس قربانی کا خون میرے پاس آتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے جو اخلاص ہے، تو تمہارا جو اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہے، اس ارادے کے صدقے میں ہم اس کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے صاحب نصاب کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو تقرب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تم اس کے محتاج ہو، میں تو محتاج ہی نہیں ہوں، میں غنی ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں عنایت کرنے والا ہوں، میں قدردان ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، ہر چیز میرے دست قدرت میں ہے، یہ کائنات بھی میں نے بنائی ہے، یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے، یہ آسمان بھی میں نے بنایا ہے، یہ چشمے بھی میں نے بنائے ہیں، یہ دریا بھی میں نے بنائے ہیں، یہ سمندر بھی میں نے بنائے ہیں، یہ پہاڑ بھی میں نے بنائے ہیں، یہ درخت اور چرند پرند میں نے بنائے ہیں،
یہ انسان کی گہما گہمی، یہ میری عنایت کا صدقہ ہے، انسان کے اندر جو جستجو اور محبت ہے وہ میرا صدقہ ہے، اور انسان کو اپنے قریب کرنے کا ایک بہانہ ہے، اس بہانے کے نتیجے میں تم نے میرا حکم پورا کیا، میں نے اپنا ارادہ پورا کیا، تم کو بخش دیا۔ تو میرے عزیزو، قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ قربانی کے اندر انسان جانور لے کے آتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ میں جانور لے کے جا رہا ہوں، محلے میں پسند آئے گا، محلے والے کہیں گے کتنا شاندار جانور لے کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عنایت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ریاکاری کو نبی کی زبان سے ایسا سمجھایا کہ تم ارادہ کر لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تم نے ارادہ کر لیا، اب تمہارے دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں، صرف ارادہ کر لو کہ یہ قربانی میری رضا کے لیے کر رہے ہو۔ تو میرے عزیزو، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قربانی کی توفیق دی اور خوبصورت جانور ان کو عطا کیا اور عالی شان قیمت کے ساتھ وہ قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں، تو اللہ کے واسطے ابھی چھری پھرنے کا وقت باقی ہے، نیت کر لو کہ یہ قربانی اے اللہ تیری رضا کے لیے۔ پھر گوشت بھی تم کو مل جائے گا، پھر کھال بھی تمہاری ہوگی، پھر پائے بھی تمہارے ہوں گے، پھر سری بھی تمہاری ہوگی، پھر کلیجی اور گردے بھی تمہارے ہوں گے، تم کھاؤ، تم پیو۔ اور پہلے وقتوں کے اندر 3 حصے کرنا ضروری تھے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے۔ اب شریعت نے وسعت دے دی ہے تو یہ اجازت بھی دے دی ہے، تم چاہو سارا صدقہ کر دو، تم چاہو سارا رشتہ داروں میں بانٹ دو، تم چاہو سارا اپنے لیے رکھ لو۔ تو میرے عزیزو، یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی قربانی کی حقیقت کیا ہے، وہ روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھا دی۔ اب قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قربانی کا فلسفہ ہے کہ قربانی اللہ کے حکم کو ماننا اور قبول کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، اس کے اندر حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا ما لنا من هذه الاضاحی، اس قربانی کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ صدقہ، ہر بال کے بدلے میں صدقے کا ثواب، نیکی عطا کی جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اتنے بال ہوتے ہیں؟ تو اب صحابہ نے چاہا کہ اور اللہ کی رحمت کو سمجھ لیں، تو انہوں نے کہا من الصوف، دمبے کے جو بال ہوتے ہیں، دمبے کے جو اون ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ قانون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ قانون صوف کے لیے بھی ہے، اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر قرآن کریم میں اس واقعے کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس نقشے پہ اگر آپ غور کیجئے، آپ سوچئے ارمانوں سے 120 سال کے ابراہیم علیہ السلام، 90 سے 98 سال کی ان کی اہلیہ، اور اس عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام۔ اس بیٹے کو اللہ رب العالمین نے کہا ہاجرہ کو اور اس بیٹے کو بے آب و گیا، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ، ایسی وادی جہاں کالی کالی سنگلاخ چٹانیں اور پہاڑ ہیں اور وہاں انسان کا کوئی گزر نہیں ہے، ایسی جگہ کے اوپر تم چھوڑ آؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے اہلیہ کو مڑ کے نہیں دیکھنا۔
اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا سر تسلیم خم کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور وہ اولاد جو ارمانوں سے پیدا ہوئی ہو، بڑھاپے میں پیدا ہوئی ہو، اس اولاد کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک عمر کے بعد، اس دوران زندگی کے مختلف ادوار آئے اور بچے کو پیاس لگی، بچے نے ایڑیاں لگری، اس ایڑیوں کے لگرنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے زمزم کا چشمہ جاری کر فرما دیا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو یہ ساری دنیا کے اندر پانی پھیل جاتا، اور وہ پانی ایسا پانی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ معاملہ ویسا کرے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے 9 سال سے لے کے 12 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے، فرشتے کے ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے، لیکن نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے، لیکن ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے لخت جگر، جس کو بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ پروان چڑھنے کی عمر تک پہنچنے کا انتظار کرنے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں کہ وہ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر، یا بنیہ کا ترجمہ اس سے اچھا ہو نہیں سکتا، اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا تو میں نے ارادہ کر لیا ہے، لیکن میں تمہارے عزم کو، تمہاری نیت کو، تمہاری اللہ سے جو مراجعات ہے، رجوع اللہ ہے، اس کو پرکھنے کے لیے پوچھتا ہوں ماذا ترى، تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ تو بیٹا بھی وہ بیٹا ہے جو اولو العزم میں سے ہے، بیٹا بھی وہ بیٹا ہے جس کے صلب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین والآخرین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید البشر ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو بشیر ہیں، نذیر ہیں، وہ اللہ رسول جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، جس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر یہ رعنائیاں عطا کی گئیں، ان کے صلب سے وہ نبی آنے والے تھے۔ تو بیٹے نے اپنے والد کو جس تعبیر سے تعبیر کیا ہے، جس تعبیر کے اندر جواب دیا ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یا ابھی اگر بولیں گے افعل الگ بولنا پڑے گا تو درمیان میں سیکنڈوں کا فاصلہ آ جائے گا، تو باپ کو خطاب کرتے ہوئے وہ تا لگاتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان اللہ کے حکم کو تو اتنی جلدی پورا کیجئے جتنی جلدی میں نے یہ جملہ ادا کیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، آپ میں سے اکثر باپ ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ اپنے لخت جگر جو اچھی اچھی باتیں کرنے کے قابل ہو گیا ہو، وہ راستے میں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بابا جان آپ جب چھری پھیریں گے تو چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ چلتی بھی رک نہ جائے، اور آپ ایسا کیجئے کہ مجھے الٹے منہ لٹائیے گا، اوندھے لٹائیے گا، کہیں میرے چہرے پہ آپ کی آنکھیں دو چار ہو جائیں، اور آنکھیں جب آنکھوں سے لڑیں تو پدری شفقت جوش مار دے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں خلل واقع ہو جائے، لہذا بابا جان آپ مجھے الٹا لٹائیے گا، اور ساتھ ساتھ مجھے اپنی امی کا بھی خیال ہے، اور آپ ایسا کیجئے گا میرے کپڑوں کو سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیجئے گا، اس لیے کہ اگر اس کپڑے کو آپ نے سمیٹا نہیں تو جب خون کی
چھری چلے گی، جب قربانی کے گلے کے اوپر چھری چلے گی تو خون کے چھینٹے اڑیں گے اور کپڑے لت پت ہو جائیں گے، امی جان دیکھیں گے ان کا دل دکھ جائے گا۔ اب ایسی حالت کے اندر والد نے بیٹے کو لٹایا، منہ کے بل لٹایا، کپڑوں کو سمیٹ دیا، اللہ اکبر کر کے چھری پہری۔ تو اب قرآن کریم نے ان تمام انداز کو جو الفاظ سے تعبیر کیا ہے، فرماتے فلما اسلم، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، بلا چو چرا اللہ کے حکم کو مان لیا اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے حکم کو پورا کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے صاحبزادے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکارا، اے ابراہیم آنکھیں کھولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور ان کے وہاں پر ایک دمبا قربان ہوا ہوا ہے۔ اب آپ اس وقت اس حالت کا تصور کیجئے تو قربانی کرتے وقت آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، آپ کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے اور اللہ کی تقرب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ باقی دل کے اندر اگر وسوسہ آ رہا ہے کہ فلاں میری گائے کو دیکھ رہا ہے تو اس وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں، آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کا اعتبار ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اب یقین رکھیے کہ آپ کی قربانی خالصتاً لوجہ اللہ ہو گئی ہے۔ اب دل میں جو وسوسہ آ رہا ہے اس وسوسے سے مت گھبرائیے، اور قربانی کرتے وقت قربانی کی جگہ پہ موجود رہیے۔ اگر اچھی طرح قربانی کرنی آتی ہے تو خود ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر اچھی طرح نہیں آتی تو قصائی کو اختیار دے دیجئے، لیکن تکبیر پڑھتے ہوئے۔ اور اگر کسی نے قصائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے تو ایسی صورت کے اندر قصائی کو بھی تکبیر پڑھنی پڑے گی اور ہاتھ رکھنے والے کو بھی تکبیر کرنی پڑے گی۔ اگر تکبیر نہیں پڑی تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ آخری بات، ایک روایت میں آتا ہے سَمِّنُوا ضَحَایَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَاكُمْ، اپنے جانوروں کو فربہ کرو، اس لیے کہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گے۔ اس روایت کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اصل قربانی کی قبولیت عند اللہ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن قربانی کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ یہ مال کا ضیاع ہے، ان بیوقوفوں سے ذرا سا پوچھو اور اس کیلکولیشن کو سوچو کہ لاکھوں جانور آیا، زمین کرائے پہ دی گئی، اس کا کرایہ ملا، جانور کے لیے پانی خریدا گیا، جانور کے لیے چارہ خریدا گیا، جانور کے لیے مہرہ خریدا گیا، جانور کے لیے سزوکیاں استعمال ہوئی، جانور کے لیے قصائی استعمال ہوئے، جانور کے لیے جھومر استعمال ہوا، جانور کے لیے چارہ استعمال ہوا، جانور کے لیے قصائی استعمال ہوا۔ یہ سارے لوگوں کو اللہ نے روزگار عطا کیا چند دنوں کے اندر، اور یہ روزگار ٹریلین روپے کا روزگار ہے۔ تو یہ جو بیوقوفی کے اندر کہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے سے مال کا ضیاع ہے، یاد رکھو ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ صورت بھی مطلوب ہے، حقیقت بھی مطلوب ہے۔ صورت کیا ہے کہ گلے پہ چھری پھیرنا، اور حقیقت کیا ہے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ جیسے نماز کی ایک صورت ہے اور نماز کی ایک حقیقت ہے، تو نماز کی صورت بھی مطلوب ہے، نماز کی حقیقت بھی مطلوب ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نماز کے بدلے میں قربانی کر دوں تو وہ صورت حاصل نہیں ہوگی جو نماز کی صورت ہے، وہ حقیقت حاصل نہیں ہوگی جو نماز کی حقیقت ہے۔ بس
یہ چند باتیں عرض کرنی تھی. اب 5 منٹ آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. جو ہمارے مسلمان بھائی فجر نہیں پڑھ سکے ہیں برائے کرم کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھ لیں, پھر نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی.